الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ سب سے پہلے میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اپنے نوجوان دوستوں اور عزیزوں کا اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ ختمی مرتبت رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی تشریف آوری کے ان ایام میں یونیورسٹی کی علمی فضا میں، تربیتی فضا میں اس ذات بابرکت اور ذات نور کے تذکرے کی محفل سجا کر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے دلوں کو جوڑنے کے حوالے سے، ان کو آپس میں متحد کرنے کے حوالے سے اور نبی کریم کی یادوں اور محبتوں کے سہارے سے ان کے قلوب کو روشن اور منور کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، جو کہ یقیناً بابرکت تقریب ہے، نورانی تقریب ہے، تعمیری تقریب ہے اور تربیتی تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کے انعقاد کے حوالے سے جن جن عزیزوں اور دوستوں نے محنت کی ہے ان سب کی ان مساعی جمیلہ کو عبادت قرار دے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم جلدی فارغ کریں گے، میرا ایک اور پروگرام تھا، بلکہ 2 پروگرام تھے، تو دوسرے پروگرام کا ٹائم جو ہے یہیں پر ہو چکا ہے۔ میں ادھر میسج تو کر دیا ہے لیکن اب میں بہت ہی امتحان میں پڑ گیا ہوں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی حاضری لگوانے کی حد تک گفتگو کر لوں اور اس کے بعد پھر رفع زحمت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے حوالے سے کچھ اہداف معین کیے ہیں کہ انبیاء کو اللہ کیوں مبعوث فرماتا ہے اور کیوں بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مضمون پر 1 2 3 نہیں بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت یہ ہے هو الذی، وہ وہی خدا ہے، اللہ ہے، بعث، جس نے مبعوث کیا، فی الامیین، ان پڑھوں کے درمیان، رسولا، ایک ایسا رسول، یزکیہم، جو یہ کام کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، ان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا کرتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق بدن کا نہیں ہے۔ جس طرح سے تمام جانوروں میں مختلف نوع حیوانات موجود ہیں، بدن کی ساخت کے فرق کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں حیوان، لیکن روح اور خصوصیت کے اعتبار سے سب میں حیوانیت ہے۔ اسی صف میں، اسی لائن میں انسان بھی کھڑا ہے۔ اس لیے انسان کو منطق کی زبان میں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان۔ اس حیوان جس کو ہم انسان کہتے ہیں یا انسان ناطق کہتے ہیں، اس کے اور باقی حیوانات کے درمیان مابہل امتیاز، یعنی اس کو الگ کرنے والی، امتیاز بخشنے والی
باقیوں سے جدا کرنے والی خصوصیت کیا ہے؟ بدن نہیں ہے، شہوانی خواہشات نہیں ہے، رہن سہن اور طور و طریقے نہیں ہے۔ جو چیز اس انسان کو باقی انسانوں سے جدا کرتی ہے وہ ہے عقل، وہ ہے شعور، وہ ہے سیکھنے کی طاقت، وہ ہے عقل کا استعمال، وہ ہے استعداد اور پوٹینشل اس پورے عالم کو کشف کرنے کا۔ کسی اور حیوان میں یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہ حیوان جو کہ ادنا ترین مخلوق ہے، نہ فرشتے جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے، دونوں میں ان صفات کا فقدان ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نصف صفات حیوان کے دے کر اور نصف صفات ملکوتی اس مخلوق جس کو آپ ملائکہ کہتے ہیں اس کی خصوصیات دے کر ان دو خصوصیات کے مجموعے کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اس کے رشد و ہدایت کے لیے وہ مقرب بندے بھیجے جو پہلے دن سے پاک تھے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اس انسان کو ان ناسوتی زمینی اور پست خصوصیات کو کنٹرول کرنے اور اس سے نجات دلانے کے بعد ان اعلیٰ ترین اقدار اور ویلیوز سے آراستہ کر کے اس مقام تک پہنچائے کہ عالم کی تخلیق کا باعث یہ انسان بن جائے۔ اس مقام تک یہ انسان پہنچے کہ وہاں پر پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے آپ کو تھپکی دے کر فخر کرے، تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر کہ دیکھو میں کیسا خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا ہے۔ کسی اور مخلوق کے حوالے سے اللہ نے یہ فخریہ جملے نہیں کہے، کسی اور مخلوق کے حوالے سے یہ فخریہ جملے صرف اور صرف انسان کے حوالے سے کہے۔ اور انسان کون؟ وہ جو ظلم کرے، وہ جو ناانصافی کرے، وہ جو کرپشن کرے، وہ جس کے اندر حیوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، وہ جو اپنی خواہشات کا اتنا اسیر ہو کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمام دنیا کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ تو پھر وہ انسان کون ہے؟ اعلیٰ ترین مصداق انسانوں کی وہ کون سی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یہ فخر کرے کہ دیکھو میں کیسا عظیم خدا ہوں۔ تبارک اللہ، تبارک اللہ کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو عربی میں کہتے ہیں بارک اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں مرحبا، شاباش، آفرین۔ اللہ اپنے آپ کو آفرین، اپنے آپ کو شاباشی دیتا ہے کہ دیکھو میں کیسا خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا ہے۔ تو کیا وہ انسان نمرود ہے؟ وہ انسان فرعون ہے؟ وہ انسان شداد ہے؟ وہ انسان ابو لہب اور ابو جہل ہے؟ وہ انسان یزید ہے؟ وہ انسان آج کے فرائنہ ہے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے حیوان ہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ ہے جس کو آپ نبی خاتم کہتے ہیں، وہ ہے جس نے نبی خاتم کی پیروی کی ہے، وہ ہے جس نے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود نبی کی سیرت کو اپنا کر نبی کی شباہت اختیار کر کے زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل ہونے کو ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ وہ انسان، اس لیے انبیاء اگر آتے ہیں تو عالم انسانیت کے ان تمام افراد کو تربیت کے ان مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں کہ اپنے اندر حیوانی صفات کو باقی رکھتے ہوئے انسان کس طرح سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔
آپ غور کیجیے، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے اور ایک خنزیر اور کتے کو بھی لگتی ہے. بھوک لگنے کے حوالے سے ہم، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک انسان اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. شہوانی خواہشات ہم میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بچے پیدا کرنے کی خواہش اس میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اپنی حفاظت کا جذبہ اس میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو چیرنا پھاڑنا ہم میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ ساری صفات اگر حیوانی ہے تو اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ عقل کی دولت کے ذریعے سے ان حیوانی صفات کو اس طرح سے آپ کنٹرول کر سکیں کہ عقل و شعور کے دائرے میں رہ کر انسانی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے جتنی حیوانی خصوصیات کی ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کریں اور باقی اپنی زندگی کو ملکوتی صفات کی طرف لے کر آگے بڑھیں. اور طرف اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقریری نکات ہو یا خطابت ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑا ہی غور طلب نکتہ ہے. آپ غور کیجیے، آپ سے کہا جاتا ہے کھانا کھاؤ، لیکن کتنا؟ جس سے جسم کو طاقت ملے زندہ رہنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیا تو وہی کھانا آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے حیوانی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے کہ ان کو کنٹرول کر کے ان سے جتنا ہم اپنے آپ کو ملکوت اور اعلیٰ ترین انسانی رویوں اور اخلاق تک پہنچانے کے لیے کام لے سکتے ہیں وہ لیں. لیکن اگر وہی حیوانی صفات ہماری زندگی کا ہدف بن جائے تو پھر ہم بلیوں سے، کتوں سے، خنزیروں سے، بھیڑیوں سے زیادہ بڑے وحشی جانور بن جاتے ہیں جب ان صفات کا ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے. اسی کی مثال آج کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے. سوٹ بوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، مختلف قسم کے کریم لگا کر، لوشن لگا کر، میک اپ کر کے سکرین پر بڑے ہی مہذب بننے والے انسانوں کے ہاتھوں آنے واحد میں لاکھوں بے گناہ انسان قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ شکن پیدا نہیں ہوتی. یہ بڑا بھیڑیا ہے یا وہ بھیڑیا جو جنگل میں کسی ایک جانور کا شکار کرتا ہے؟ حیوانیت کا اگر عروج دیکھنا چاہیں تو پھر اس انسان میں دیکھیں جو بظاہر انسان کی باڈی کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن اس طرح کے لاکھوں بھیڑیوں سے بڑا بھیڑیا ہے. یہ جو انسان ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس انسان کو ان حیوانی خصوصیات سے نکال کر، نجات دلا کر انسان بنانے کی ذمہ داری انبیاء کی ہے. اور ان انبیاء میں کامل ترین، اشرف ترین، بہترین، افضل ترین اور خاتم، سب سے آخر میں آنے والی ہستی وہ ہے جن کے نام پر آج آپ نے اپنی اس محفل کا انعقاد کیا ہے. وہ ہستی ہے. اس ہستی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک، اپنے عمل کے ذریعے سے بتائیں کہ تمہیں چونکہ رول ماڈلز کے تم محتاج ہو، اگر تم اس مقام انسانی تک پہنچنا چاہتے ہو تو وہ سٹرکچر اور وہ ڈھانچہ یہ ہے جس کو محمد امین، صادق اور امین کہا جاتا ہے. یہ رول ماڈل ہے، اس کو دیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ ہے رول ماڈل. اور دوسرا، تربیت، تزکیہ اور مختلف مراحل سے اس انسان کو گزار کر، کورس سے گزار کر، ٹریننگ سے گزار کر اس مرحلے تک پہنچانا جہاں تک پہنچنے کے بعد وہ بدو جاہل انسان جس کو اپنی نجاست اور پاکیت کا پتہ نہیں تھا اس مقام عالی اور اعلیٰ تک پہنچ جائے کہ مسجود ملائک بن جائے اور ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ دو ذمہ داریاں نبی کریم کی ہیں. میں اس پہلی ذمہ داری کے حوالے سے یزکیہم کے حوالے دو چار جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. یزکیہم کیا ہے؟
اور طلب نقطہ یہ ہے کہ یزکیہم کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے. عربی میں زکا یا یزکی یا مزکا ایک ہی لفظ کے مختلف فارمز ہیں. زکا پاک کرنے کے معنی میں ہے، یزکی یعنی پاک کیا گیا یا پاک ہوا یا پاک کر دیا. مزکا وہ چیز جس کو پاک کر دیا گیا ہو. جب آپ اپنے گھر میں کوئی جانور لے کر آتے ہیں، حلال جانور، بھیڑ ہو، بکرا ہو، کوئی ہو، تو اس کو جب تک وہ زندہ ہے پاک ہے. اگر وہ اپنی موت آپ مر جائے تو اس کے بعد وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حلال ہے یا حرام ہے؟ وہی پاک چیز تھی، حلال چیز تھی، لیکن اپنی موت آپ مر گئی وہ چیز تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کو حلال کرنے کے لیے کچھ مراحل ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، اس کا رخ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں. ایسا ہے یا کعبے کی طرف رخ کیے بغیر اگر اس کو آپ حلال کرنا چاہیں تو چاہے آپ لاکھ قرآن پڑھ کر اس پر دم کر دیں لیکن وہ حلال نہیں ہوتا، چونکہ اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. ایک ایک نقطہ غور طلب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسے ہی ذہن سے ایسے ہی سن کر آگے نہ بڑھیے، ذرا غور کیجیے کہ اس کا رخ کعبے کی طرف کرنا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، اللہ کا نام لینا. یعنی کسی ایسی چیز کو نجس سے پاک کرنے اور حرام سے حلال کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ اس کا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور دوسری شرط اس پر اللہ کا نام لینا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ گردن پہ آپ چھری رکھتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لینے کے بعد. اب یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں اس کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک ہے یا نجس ہے؟ خاموش ہیں آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. یہ خون جو نکلتا ہے پاک ہے یا نجس ہے؟ نجس ہے. اگر یہ خون آپ کے کپڑوں سے لگ جائے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے چونکہ نجس ہے. لیکن جب یہ خون نکل جاتا ہے پورے کا پورا اس بھیڑ، بکرے یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے بعد خون کے نکل جانے کے بعد آپ اس کو دھوتے ہیں. جب آپ اس کو دھوتے ہیں، اس کی گردن دھوتے ہیں، اس کی رگیں دھوتے ہیں، اس کے گردن سے نکلنے والے خون کو صاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. وہ اگر آپ کے جسم سے لگ جائے تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہیں، اب آپ اس کے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو عمل ہے ذبح کرنے کا، اس عمل ذبح کو عربی میں تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ عمل کیا ہے؟ تزکیہ. اس تزکیے میں وہ ذبح کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اس جانور کے اندر سے نجس خون کو نکال کر اس کو پاک کر دیتا ہے. اب وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. انبیاء انسانی معاشرے میں آنے کے بعد انسانی معاشرے اور سماج کو اس مجموعی رویے اور پروسیس سے گزار کر ان کو سب سے پہلے اللہ کے وجود کا احساس دلاتے ہیں. سب سے پہلے اس کے بعد ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعتراف، نبی کی رسالت کا اعتراف، اور اس کے بعد پریکٹیکلی ان کو ان حیوانی صفات کے چنگل سے، زنجیروں سے آہستہ آہستہ تزکیے کے عمل سے گزارتے ہوئے آزادی دلاتے ہیں. اس آزادی کے بعد اب شہوانی خواہش انسان کے اندر مر نہیں جاتی، ہوتی ہے لیکن کبھی بھی اللہ کی مشیت کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. وہی شہوانی خواہش ہے لیکن پہلے آزاد تھی تو آپ کو وہ حیوان بناتی تھی، اب مقید ہے اس لیے وہ مقدس بھی ہے اور مکرم بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ کی عبودیت اور بندگی بھی بجا لاتے ہیں. خصوصیت وہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے وہ آزاد تھی، آپ نے اس تزکیے کے عمل سے گزرنے کے بعد اس کی نجاست کو پاکیت میں تبدیل کر دیا ہے. یزکیہم. اس لیے یہ یاد رکھیے علم کبھی بھی انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے.
بعض اوقات ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے علم آئے تو سب کچھ آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر علم آئے ایمان نہ آئے تو وہی علم انسان کو دنیا کا سب سے بڑا قاتل بنا دیتا ہے. وہی علم انسان کو سب سے بڑا لٹیرا بنا دیتا ہے. وہی علم انسان کو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا کرپٹ بنا دیتا ہے. اس لیے علم کے ساتھ ایمان کی روشنی ضروری ہے، اس لیے کہ اس روشنی میں انسان کے اندر موجود ان حیوانی قوتوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ایمان کی ہے، اور ایمان تزکیے کا نتیجہ ہے. اسی تزکیے کا نتیجہ جس کی ذمہ داری لے کر نبی تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو اس مرحلے سے گزارتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں، علم بھی آئے لیکن اس سے پہلے تزکیہ آئے، تزکیے کے بعد پھر علم ساتھ میں انسان کے اندر پھوٹے اور اس کی دنیا کو روشن کرے، اس کے دل کو روشن کرے، تو نتیجتاً اس کے اندر حکمت آتی ہے، اس کے اندر دانائی آتی ہے، اس کے اندر شعور آتا ہے. اس علم و دانائی اور حکمت اور شعور کے نتیجے میں پھر انسان وہ کرتا ہے جو اس کو اور اس کے ارد گرد کے معاشرے کو ظلمتوں سے نکالنے کا باعث بنتا ہے. مرنا سب نے ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی. آج اور کل کا کسی کو نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو ہمیں ان پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس آیا سچ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ہم جتنی توجہ اس وقت اپنے علم کے حصول پر دے رہے ہیں، آپ، میں، ہم سب، علم کیا ہے؟ کچھ اصطلاحات، کچھ نامعلوم چیزوں کا علم میں آ جانا، معلوم ہو جانا، اور کچھ اندھیروں کو ہٹا کر حقائق تک پہنچنا. ہم اپنی استعداد کے لحاظ سے جتنی استعداد ہوتی ہے اتنا ہم ان گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے اسرار و رموز کے مقابلے میں ہم اپنے علم کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمارا علم چیونٹی کی مثال رکھتا ہے اس عالم کے مقابلے میں. جتنا ہمارے لیے نامعلوم دنیا ہے، اس نامعلوم دنیا کی نسبت سے ہماری معلوم دنیا جس کا ہم علم رکھتے ہیں اس کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک چیونٹی ایک پورے عالم کے مقابلے میں ہو. ہم اتنے کمزور ہیں، اور انسان کو اللہ نے اس پوری کائنات کی تسخیر اور پورے کائنات کے علم کے حصول کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر یہ پوٹینشل، یہ استعداد، یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ایمان کو اپنا کر ان دو ہتھیاروں کے ذریعے سے انسانی معاشرے کو اس مقام تک پہنچائے کہ اس معاشرے میں اللہ کا عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان کو دیکھے، حیوانی استحصالی نظاموں سے نجات حاصل کرے. یہ جو آج کی دنیا کا نظام ہے یہ انسانی نظام نہیں ہے، حیوانی نظام ہے. مفادات کی جنگ، خواہشات کی جنگ، اپنے فائدے کے حصول کے لیے دیگر انسانوں کا قتل عام، یہ سب سے بڑی اور کامیاب پالیسی اور کامیاب سیاست ہے پوری دنیا کے اندر. جہاں پر بھی جتنا آپ غور کریں گے اس حقیقت تک اور اس حقیقت کے قریب تر پہنچیں گے. تو اس لیے ان تعلیمی اداروں میں جو سب سے پہلی چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو نبی کریم کی سیرت سے بھی، ان کی تعلیمات کی اس روح سے بھی آشنا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر وہ نور، وہ روشنی، وہ کیفیت پیدا کر سکیں جس کے نتیجے میں ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہماری روح پاکیزہ بھی ہو اور اس کمال کی منزل کی طرف گامزن بھی ہو جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، ٹائم میرا ختم ہو گیا بلکہ اور ہو گیا. کسی اور موقع پر تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. اللہ آپ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور آپ کی آمد کو اس محفل میں بیٹھنے کو اور جتنی دیر آپ نے یہاں پر بیٹھ کر گزاری ہے، جتنا ٹائم گزارا ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.